حضرات، میں سیرت نبی کے اخلاقی پہلو پر خطاب فرمانے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، ایک ایسے خطیب کو کہ جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ میں سیرت نبی کے اخلاقی پہلو پر دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جناب مولانا محمد شعیب صاحب کو موصوف تشریف لائیں اور سیرت نبی کے اخلاقی پہلو پر خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ تاریخ داں سے نہ کسی سیرت نگار سے، کہ تاریخ داں سے نہ کسی سیرت نگار سے، عظمت شان پوچھئے پروردگار سے۔ صدر دی وقار، علماء اکرام اور مہمانان عظام، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں احقر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو۔ اس موضوع پر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر طور پر لب کشائی کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم اور حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جس نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان و دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمن کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے کریمانہ اخلاق کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا تو صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی۔ ادھر آپ کے پیچھے ایک مضبوط جماعت 10,000 خون آشام تلواریں لیے کھڑی ہوئی تھی، جو آپ کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، اے قریش بتاؤ آج میرا تمہاری ساتھ کیا سلوک ہوگا، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ تو دبے الفاظوں میں جواب آتا ہے، اے محمد، اے محمد، تو ہمارا لاڈلا بھتیجا ہے، تو ہمارا پیارا بھتیجا ہے، تو ہم کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے۔ آپ کا اتنا سننا تھا کہ آپ کا دل مبارک بدل گیا، دل نرم ہو گیا، فرمانے لگے کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔
کہ جاؤ اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا لال، آمنہ کا دلارا، آمنہ کا پیارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جاؤ مکے کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتاؤں کو نہیں لوٹا جائے گا، مکے کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکے کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری عزت آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی۔ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کے اخلاق اور تاجدار بطحہ کا اخلاقی پہلو۔ اسلام کے نوجوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، انگنت مصلح قائد رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی کہ جس نے گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا مقدس پیغمبر نہیں دیکھا کہ جس نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا مقدس نبی نہیں دیکھا کہ جس نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو لہو لہان کرایا ہو۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے دشمنان اسلام کو بھی اسلام کے در پہ جھکنا پڑا۔ میرے عزیز ساتھیو، میں تاجدار بطحہ کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ جب کائنات کے بے مثال سخی حاتم کی لخت جگر، حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں گرفتار کر کے دربار رسالت میں لائی جاتی ہے تو سر سے چادر سرک گئی، سر کھل گیا، پیکر رحمت کی نظر پڑی تو ایک صحابی کو اپنی چادر دیتے ہوئے فرمایا کہ لو اس بچی کا سر ڈھک دو، تو صحابی یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لخت جگر ہے، اور وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو اس بچی کے سر پر کیوں کر ڈھکی جا سکتی ہے؟ تو آقا مدنی نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، کافر کی ہو یا مسلم کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح میں دشمن کی بیٹی کا بھی سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے نوجوانوں، بے ساختہ بچی کے سر پر چادر ڈال دی جاتی ہے، آنکھ اشکبار ہو پڑتی ہے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں اے بیٹی میں تمہارے باپ کے ذوق و سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں، اگر کیا تم پوری تاریخ انسانیت کے اندر اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم کے اندر اس کی کوئی مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگر تمہیں جرت ہے تو آؤ اور چیلنج قبول کرو۔ ہاں دنیا کے اندر اخلاق انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے، مگر یاد رکھو اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں، انصاف کرنے والے خود دوسروں کا مال ہڑپنے والے ہیں، رحم و کرم کا شعور کرنے والے خود انسانیت پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہاں آج کل قانون بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں، انصاف کرنے والے خود دوسروں کا مال ہڑپنے والے ہیں، رحم و کرم الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور دشمن ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ کوئی نبی علاقے کے لیے آیا تو کوئی شہر کے لیے آیا، کوئی گاؤں کے لیے آیا تو کوئی قبیلے کے لیے آیا، کوئی محلے کے لیے آیا تو کوئی قصبے کے لیے آیا، مگر میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا
کہ میں کائنات میں ذرے ذرے کا نبی ہوں، شمس و قمر کا نبی ہوں، شجر و حجر کا نبی ہوں، شمال و جنوب کا نبی ہوں، مشرق و مغرب کا نبی ہوں، تحت الثری کا نبی ہوں، عرش معلی کا نبی ہوں۔ اے میرے پیغمبر، تو عرش کا بھی نبی ہے اور فرش کا بھی نبی ہے۔ عزیز ساتھیو، انسان کے اندر شرافت ہو تو 1 روپے کا احسان نہیں بھولتا۔ میرے نبی کا احسان تو دیکھیے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، پھر بھی امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میرے پاس آئے اور چپکے سے واپس چلے گئے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی، مجھے گمان آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی سے ملنے چلے گئے۔ تو مجھے گمان آیا، میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے لگی، دیکھتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، جنت البقیع میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ نے دعا سے فارغ ہو کر پیچھے کی طرف دیکھا، فرمایا اے عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، جب آپ میرے پاس آئے اور چپکے سے واپس چلے گئے تو میں حیران و پریشان ہو گئی، مجھے گمان آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی سے ملنے چلے گئے، اسی وجہ سے میں آپ کے پیچھے چلی آئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھ، نبی بن کر کبھی خیانت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی امت کے لیے دعا مانگنے کے لیے آیا تھا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔